ایک ماں کیسے بچوں کی زندگی بناتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ماں باپ دونوں ہی بہت بڑی عظمت کے مالک ہوتے ہیں، مگر ماں کی بے لوث محبت کی کائنات میں مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ میری آج کی ویڈیو میں اپنی زندگی میں ملے ماں باپ کے مخلصانہ پیار اور محبت کا ذکر کروں گا، شاید کہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب گاؤں میں ہر 100 لوگوں میں سے صرف ایک بندہ پڑھا لکھا ہوا کرتا تھا۔ تعلیم کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی تھی، غربت اتنی ہوتی تھی کہ لوگ بچوں کے پیٹ بمشکل پالتے تھے، اور پھر تعلیم دلوانے کے اخراجات کے ساتھ تعلیمی اداروں کا بھی فقدان ہوا کرتا تھا۔ مطلب میلوں دور ایک ہی سرکاری اسکول جس میں 4 سے 5 دیہاتوں کے بچے آ کر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات انتہائی ناساز تھے۔ میری پیدائش سے قبل ہی میری ماں نے میرے بڑے بھائیوں کو تعلیم دلوانے کی ٹھان لی اور کہا کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنے بچوں کو تعلیم سے دور نہیں رکھوں گی۔ حالانکہ میری والدہ خود سفید ان پڑھ تھیں، گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ 2 وقت کا کھانا میسر نہ تھا۔ پھر میری والدہ دور دراز کی ڈھوکوں سے لکڑیاں لا لا کر بیچا کرتی تھیں، اور پھر بھینس کا دودھ بھی بیچتی تھیں۔ کچھ مرغیاں بھی رکھیں جن کے انڈے بیچ کر اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگیں، یہاں تک کہ میرے بھائی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اب شروع ہوتا ہے میرے والد کا امتحان۔ ہمارے پاس جو گھر تھا اس کے دروازے نہیں لگے ہوئے تھے، بس لکڑی کے کچھ بھاری بھرکم تختے جوڑ کر ایک بڑا سا گیٹ بنایا ہوتا تھا، جس کے تختوں کے بیچ میں اتنی خلا تھی کہ کوئی بھی جانور اندر گھس سکتا تھا۔ مگر میرے والد گاؤں میں اپنی زمین پر محنت کر کر کے تھک چکے تھے، اور وہاں سے چند ماہ کے کھانے کے راشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہ پا سکتے تھے۔ بالآخر انہوں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ ماں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس خوفناک اور ویران گاؤں کے اس گھر میں چھوڑ کر کراچی چلے گئے، جہاں پر صرف 2 روپے تنخواہ پر کام میں لگ گئے۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ بالآخر میری ایک بہن کی پیدائش بھی ہوئی۔ اس وقت میرے بڑے بھائی زیر تعلیم تھے، جن کو والدہ خود سے اخراجات اٹھا کر پڑھا رہی تھیں۔ آخر والد صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور پاکستان کے شہر کوئٹہ میں جا کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس کو میرے والد صاحب اور تایا نے مل کر شروع کیا تھا۔ پیارے دوستو، وہاں جو جگہ تھی وہ اتنی کم تھی کہ اس دکان پر صرف ایک بندہ کھڑا رہ سکتا تھا۔ وہاں جگہ کم ہونے کی وجہ سے بیٹھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ میں نے جب تایا سے یہ بات سنی تو میرا ان سے صرف ایک ہی سوال ہوا کہ آپ پھر سوتے کیسے تھے؟ تب انہوں نے جو بتایا تو میرا دل اندر سے پھٹ سا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دکان کے باہر فٹ پاتھ ہوتی تھی، ہم رات کو اس پر سوتے تھے۔ نیچے بچھانے کے لیے تو کچھ نہ تھا مگر ایک چادر تھی جسے ہم دونوں اوپر اوڑھتے تھے، تو وہ ہم دونوں پر پوری نہیں آتی تھی۔ تمہارے والد کیونکہ چھوٹے تھے تو گہری نیند سو جاتے تھے، مگر میں اس کے پاس بیٹھ کر رات گزارتا تھا۔ یہ وقت 1995 کا تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تب تک حالات کچھ بہتر تھے، پر ابھی بھی مسائل کم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت بھی میری والدہ کے وہی انداز تھے کہ وہ دن رات محنت کرتی تھیں، اپنے لیے دنیا کی ہر تکلیف لے لی، مگر اس ماں نے بچوں کی تعلیم کو نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ میرے دونوں بڑے بھائی میٹرک کر کے خود کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ایک دکاندار کے پاس گیا تھا جس سے ہم ادھار سامان لیتے تھے۔ جب والد صاحب کچھ پیسے بھیجتے تھے تو پھر ان کا قرض اتارتے تھے، مگر اس وقت ان صاحب کا ہمارے اوپر 5000 روپے قرض ہو چکا تھا۔ میں ان سے چینی گھی لینے گیا تو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور کہا کہ پہلے والے پیسے دو پھر سامان دوں گا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے گھر جا کر مکئی کی روٹی پھیکے قہوے میں ڈالی تو سفید چائے بن گئی تھی، اور ہم سب خوش ہو رہے تھے اور امی سے کہہ رہے تھے، دیکھیں امی، ہم نے چائے بنا ڈالی ہے۔
وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے کرم کیا اور حالات ٹھیک ہو گئے۔ میری والدہ کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کچھ بھی کیا مگر ہماری تعلیم پر آنچ نہ آنے دی۔ میرے والد صاحب جو خود تو ننگی فٹ پاتھ پر سو گئے مگر ہمیں دنیا کا ہر سکون دیا۔ آج ہم 7 بھائی اور 1 بہن ہیں، سب آسائش میں ہیں، مگر جس ماں نے ہمیں آسائش دی جب اس کی خوشیوں کا وقت آیا تو وہ خود ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمارے والد صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔